تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں آج کی یہ مبارک رات دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو، ہمارے تمام گھر والوں کو مالا مال فرمائے۔ آج کی یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت بڑے شاندار انداز میں فرما رہا ہے۔ جب ہم کوئی اچھی خبر سنتے ہیں تو ہم بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ ہم کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کی جو ایک روٹین ہے، ہر بات پر سبحان اللہ نہیں کہا جاتا، مگر اتفاقاً کوئی اچھی بات ہوتی ہے، اچھی خبر ہوتی ہے تو ہماری زبان پر قدرتی یہ ایک فطرت ہے، یہ تسبیح جو سبحان اللہ یہ منہ سے جاری ہو جاتا ہے، جس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بات بہت عمدہ ہے، بات جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اچھی بات ہے۔ تو معراج کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی انداز میں فرمایا۔ پہلے فرمایا سبحانہ، یعنی آگے جو بات آ رہی ہے رب تعالیٰ پہلے یہ فرما رہا ہے سبحانہ کہ پاک ہے وہ رب، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب یہ معراج کیا ہے؟ ہماری زبان پر تو جب یہ مبارک رات آتی ہے ہم اسے معراج سے یاد کرتے ہیں۔ معراج کے معنی بلندی ہے۔ آج بھی جو مڈل ایسٹ میں، عرب ممالک میں اس رات کو اسرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جو اللہ رب العزت نے جو فرمایا سبحان الذی اسرا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات کے کم حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ یہ ذکر قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسے اسرا کہا گیا۔ اب وہاں سے جو آسمانوں کا سفر، مسجد اقصی سے جو دوبارہ دوسرا سفر جو شروع ہوا وہ معراج ہے۔ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ معراج ہے۔ اب اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا خود رب جانتا ہے، جسے اعراج کہا گیا۔ تو ایک ہے اسرا، دوسرا سفر معراج، اور تیسرا سفر جسے بزرگوں نے اعراج کہا۔ معراج کیوں ہوئی؟ معراج کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل عبید علی سے آپ نے یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی پاک سلام اللہ علیہا کے گھر آپ جو ہے آرام فرما تھے۔ یہ وہ سال تھا حضرت سیدنا ابو طالب اور حضرت سیدہ بی بی ختیجہ پاک، یہ دونوں وہ عظیم ہستیاں کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ معراج سے قبل
اسی سال جس سال معراج ہوئی اس سے قبل اسی سال آپ کا وصال ہوا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن فرمایا کہ غم والا سال۔ سرکار ہمیشہ یعنی اس سال آپ غم میں تھے، اور آپ کی یہ کیفیت رب تعالی دیکھ رہا تھا، اور آپ اپنی پوری رات عبادت میں گزارتے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک جو پاؤں ان پر سوجن آ گئی۔ خود رب نے یہ حکم فرمایا کہ اے میرے نبی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محبوب، آپ آدھی رات، ایک کملی اڑنے والے نبی، آدھی رات یا اس سے کچھ کم آپ آرام فرما لیں، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر آپ تلاوت فرمائیں۔ جو رب اپنی عبادتوں کا حکم دے، اب وہی رب مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمائے کہ اے محبوب، آپ جو ہیں آدھی رات یا کچھ کم آپ آرام فرما لیا کریں، کیونکہ آپ کی یہ حالت ہم سے نہیں دیکھی جا رہی۔ یہ وجہ بھی بتائی جاتی ہے، اور دوسری کہ آپ کو اس بات کا غم تھا کہ حضرت ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ پاک کا وصال ہوا تھا۔ یہ دو باتیں جو وجوہات بتائی جاتی ہے، ایسے میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ حکم دیا کہ جبریل جاؤ، 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ، اور آج جو جہنم کے جو داروغہ ہیں اس کو یہ حکم دے دو کہ وہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ آج جنت کو سجا دیا جائے، تمام ملائکہ سے کہو کہ وہ استقبال کے لیے حاضر ہو جائیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو یہ حکم سنا دو کہ وہ بھی استقبال کے لیے تیار ہو جائیں، اور جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر انہیں میری طرف سے یہ دعوت پیش کرو کہ میں خود مشتاق ہوں، میں بلا رہا ہوں، اور انہیں لے آؤ۔ اب حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ جب آئے، جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور رب کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جلدی لے آؤ، اور یہاں اگر آپ آواز دیتے تو آواز سے جگانا یہ بے ادبی ہے، اور دوسری جانب رب کا حکم، اس میں تاخیر بھی نہ ہونے پائے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اتنے میں رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ فرمایا کہ جبرائیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلووں کو چوم لو۔ اور آج کی میری گفتگو میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ مقام مصطفیٰ کس قدر بلند ہے۔ کچھ کم علم، کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی یہ ہماری طرح ہیں۔ حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہے، رب نے انہیں یہ حکم دیا کہ تمہارے جو ہونٹ ہے یہ نورانی ہونٹ ہے، یہ کافوری ہونٹ ہے۔ اے جبریل، میرے محبوب کے تلووں کو، قدموں کے نیچے کا جو حصہ اسے تلوہ کہا جاتا ہے، ان تلووں کو بوسہ دو، چومو۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ فرشتوں کا سردار جن کے قدموں کو چومتا ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ قدموں کو جب بوسہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈک محسوس کی، آپ بیدار ہوئے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل بتاؤ کیوں آنا ہوا؟ اور حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں، آپ کی جو مبارک لائف ہے 63 ایئرز میں
ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل امین کتنی بار آئے ہیں؟ 24,000 ٹائمز آئے ہیں۔ 24,000 ٹائمز۔ اگر قرآن کی آیاتوں کو ہم دیکھیں، اس کی تعداد ہے 6,666۔ تو اگر ایک وحی کو بھی لاتے تو 6,666 ٹائمز آتے، مگر کچھ آیاتیں ایسی ہیں کہ جو پوری صورتیں بھی آئی، مگر 24,000 ٹائمز جبریل امین کا بار بار حضور کی بارگاہ میں آنا، آخر کیا وجہ تھی؟ کہ جبریل امین کو بھی جو سدرۃ المنتہا پر رہتے، انہیں بھی اگر چین آتا تھا تو حضور کے قدموں میں آتا تھا۔ سب سے زیادہ حضور کی خدمت میں جبریل امین آئے ہیں، اور 24,000 ٹائمز آئے ہیں۔ اور کس انداز سے آئے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، یہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت، قدر و شان اہل بیت۔ تو حضرات گرامی معراج کی رات بھی رب کے حکم سے آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل خیریت سے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ رب کی جانب سے یہ حکم ہے کہ آج آپ چلیے۔ آرام فرما رہے تھے ام ہانی کے گھر۔ اب بات یہ ہے، قرآن نے یہ فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، قرآن میں ام ہانی کے گھر کا نام نہیں ہے، حدیثوں کی کتاب میں یہی ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے۔ تو معراج کی جو شروعات ہوئی، جسے قرآن نے کہا کہ مسجد حرام سے، تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ ام ہانی کا گھر جو تھا یہ ابو طالب کا گھر تھا، کہ مالک تو نے نام لے کر کیوں نہیں مخاطب یعنی حکم فرمایا؟ نام ام ہانی کا گھر کا ذکر کے ساتھ معراج کا ذکر ہو جاتا ہے، لیکن رب جانتا ہے، رب کی منشا یہی تھی کہ کچھ لوگ اس گھر سے اس قدر بغض رکھیں گے، اگر میں نام لے لوں تو لوگ معراج کا انکار کر دیں گے۔ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر سے آپ تشریف لے گئے۔ اب آپ آئے جو ہے خانہ کعبہ کے قریب، وہاں سے اب جب دوبارہ معراج کا سلسلہ شروع ہوا، مسجد اقصی تک آپ پہنچے، اور درمیان میں راستے میں ایسے مقامات سے آپ کا گزر ہوتا رہا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے بھی گزرے۔ وہاں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ گزر گئے۔ اور جب مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء کرام ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام آج وہاں موجود ہے، معراج کی یہی 27ویں شب ہے، اور تمام انبیاء کرام میں بڑا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بشر ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر ہیں، مگر یہ کیسے بشر ہیں ہم یہ نہیں جان سکتے، ہماری طرح نہیں ہیں، ان کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے، ان کی بشریت بھی نور ہے۔ کس طرح سے؟ یہ تو جو بشری لبادے میں آئے وہ ان کی بشریت بھی نور، کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا موجود جو آج بھی احادیث کی کتب میں موجود ہے، اور یہ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، جس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، یہ وہ حدیث آج بھی مواجہ شریف پر اس کے برابر ریاض الجنہ پر یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اسے ذہن میں رکھیے کہ حضور کا یہ فرمانا کہ میرے گھر سے منبر تک کا حصہ یہ جنت کے
باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے چاہا کہ اب ان کی بشریت جب وجود میں آئے تو جبریل امین کو یہ حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور جا کر جہاں آج حضور آرام فرما رہے ہیں اسی جگہ کی مٹی لے آؤ۔ کس جگہ کی؟ کہ جہاں آج آرام فرما رہے ہیں، تو اسی جگہ کی مٹی لی۔ اب یہ جگہ کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اوروں کی مٹی تو زمین کی تھی، مگر حضور نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو جنت ہے، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں اس چیز کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ہمیں مل جائے، اور جب ریاض الجنہ میں نفل پڑھتے ہیں تو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور یقیناً یہ بڑی سعادت ہے۔ حضور نے پورے مدینہ طیبہ کے لیے نہیں فرمایا، ایک ہی حصے کے لیے فرمایا، ایک ہی وہ حصہ ریاض الجنہ۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ جنت کی جو خاک ہوتی ہے، جنت میں تو خاک ہے ہی نہیں، وہ تو نور ہے۔ جنت کے باغات بھی نور کے ہیں، جنت کی گراس بھی نور کی ہے، جنت کے درخت بھی نور کے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جب بشریت کا لبادہ چاہا کہ اب میں بشریت کے لبادے میں میں ان کے وجود کو منظر عام پر لاؤں، تو ان کے لیے مٹی کا وہی مقام منتخب کیا کہ جو آج بھی جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، کہ اوروں کی مٹی زمین سے اٹھائی گئی مگر مصطفیٰ کریم آقا کے لیے مٹی بھی ریاض الجنہ سے اٹھائی، کہ آج بھی جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں تو ہم کیا سمجھ پائیں گے کہ حضور علیہ السلام کا مقام کس قدر بلند ہے۔ تو حضرات گرامی، تمام انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ہر نبی نماز کے بعد خطبہ دینے لگا، ہر نبی نے خطبے دیے، خدا کی وحدانیت بیان کی، اور پھر جو کمالات رب نے انہیں عطا فرمائے تھے وہ بیان کرنے لگے۔ یہ تمام باتیں ہم جانتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا جو اگلا سفر جو شروع ہوا مسجد اقصیٰ سے، اب یہ اوپر کی جانب جا رہے ہیں۔ جب آپ آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، ایک وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر جبریل امین یہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اب میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں، اور اگر ایسا میں نے کیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ مجھ میں یہ اب طاقت یا صلاحیت قوت نہیں ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ مزید آگے بڑھ سکوں۔ اب یہاں سے حضور علیہ السلام کے مقام کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر جبریل امین کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب یہ سدرۃ المنتہا سے سرکار نے جو سفر فرمایا، اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اب جب سرکار جا رہے ہیں ایک وہ مقام آیا جسے عرش کہا جاتا ہے۔ عرش کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے لیے فرمایا ہے وہی بات عرش کے لیے فرمائی ہے، اور وہی شان میرے مصطفیٰ کی بھی ہے۔ رب نے فرمایا کہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ عرش یہ عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے، عرش بھی عظیم ہے۔ ایک مقام پر رب نے عرش کے لیے فرمایا کہ یہ عرش کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے۔ ایک مقام پر عرش کے لیے رب نے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، کہ عرش مجید بھی ہے۔ اب قرآن بھی مجید، عرش بھی مجید، قرآن بھی کریم، عرش بھی کریم، قرآن بھی عظیم، عرش بھی عظیم، اور یہی شان میرے نبی کی بھی ہے کہ نبی بھی کریم، عرش بھی کریم، نبی بھی کریم۔
عرش بھی عظیم، مصطفیٰ بھی عظیم۔ اب بات یہ ہے، کسی نے چھٹے امام جعفر پاک سے پوچھا کہ سرکار عرش کو عظیم کیوں کہا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ تمام عظمتیں یہ عرش کے نیچے ہیں، یعنی کہ جتنی فضیلتیں ہیں رب نے جس کو جو مقام عطا فرمائے وہ سب عرش کے نیچے، عرش سب سے اوپر ہے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیں کہ عرش عظیم کیونکہ تمام تر فضیلتیں عرش کے نیچے، یعنی کیا مطلب؟ بیت اللہ بھی عرش کے نیچے ہے، بیت المعمور بھی عرش کے نیچے ہے، تمام فضیلتیں عرش کے نیچے، جبریل بھی عرش کے نیچے۔ وہاں پر میرے مصطفیٰ کے نالین جا رہے ہیں، وہاں پر مصطفیٰ کے نالین جا رہے ہیں، اور سرکار نے چاہا اتاروں، رب نے فرمایا کہ پہن کے آؤ۔ اب یہ نالین وہاں جا رہے ہیں کہ ساری عظمتیں نیچے ہیں، آج مصطفیٰ عرش کے اوپر۔ تو پھر سمجھ آتی کہ معراج کیوں ہوئی، کہ تمام تر فضیلتیں نیچے ہو چکی ہیں، سرکار سب سے بلند ہو چکے ہیں۔ سرکار کے وہ نالین جو عرش، جس کے بوسے، نالین کے بوسے عرش لے رہا ہے، نالین کے بوسے، تو مقام مصطفیٰ کیا ہوگا کہ ساری کائنات یہ مصطفیٰ کے نالین کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور بات نالین کی ہو تو پھر قرآن آواز دے رہا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ۔ یہاں پر رب نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے جو ایک تابوت آیا کہ جو سکینہ ہے، یعنی جس میں تسکین ہے، سکون ہے، اور بنی اسرائیل جب اس تابوت کو لے کر جاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا۔ اب اس تابوت میں کیا تھا؟ اس تابوت میں رب نے فرمایا کہ اس تابوت کو فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھائے لے آئیں گے۔ تو اب یہ تابوت سکینہ جسے فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھائے، مالک اس میں ہے کیا؟ اس میں تارا کا کیا مراد کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، ہارون کے نالین تھے، تو جن کے نالین کو فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھائے تو وہ تو موسیٰ ہو، ہارون ہو، تو پھر نالین مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہاں فرمایا آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ و آل ہارون۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی تو اولاد نہیں ہے، مگر یہاں مفسرین نے فرمایا کہ آل موسیٰ سے مراد جو ہارون کی اولاد ہے وہی موسیٰ کی اولاد ہے، یعنی قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جو ہارون کی اولاد وہی موسیٰ کی اولاد۔ اب ان کے درمیان رشتہ داری کیا تھی؟ یہ بھائی تھے، کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ آل موسیٰ، جبکہ موسیٰ کی آل نہیں، مگر اگلا ورس کہ ہارون، آل ہارون، کہ جو ہارون کی اولاد ہے وہ موسیٰ کی اولاد۔ تو بات ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو بھی ایک بھائی عطا فرمایا، انہیں دو شہزادے عطا فرمائے، ایک حسن تھا ایک حسین تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آل موسیٰ و آل ہارون، کہ یعنی کہ موسیٰ کی اولاد نہیں، مگر قرآن نے ہارون کی اولاد کو موسیٰ کی اولاد کہا۔ تو کہنے دیجئے کہ جو علی کی اولاد ہے وہ مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ یعنی جو خاتون جنت کے بطن پاک سے آئی اور اللہ نے علی کو جو عطا فرمائی، تو یقیناً قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی جو اولاد نہیں تھی، ہارون کی اولاد جو تھی، تو جو ہارون کی اولاد وہی موسیٰ کی اولاد۔ یہ تو قرآن یہ فیصلہ فرما رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، مولا علی بھی مصطفیٰ کے بھائی ہیں، تو جو علی کی اولاد ہو وہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، جو خاتون جنت کے بطن پاک سے۔ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کے مبارک قدم آج عرش پر ہیں، عرش مصطفیٰ کے نعلین کا بوسہ لے رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم مقام مصطفیٰ کس سے پوچھیں، کس سے سمجھیں؟ بھائی کس سے جا کر ہم مقام مصطفیٰ سمجھیں؟ کیونکہ آج معراج کی رات حضور کے قدم
تمام فضیلتوں سے بلند ہو چکے ہیں۔ اب مقام رسالت کس طرح جانے؟ عرش عظیم ہے تو مصطفیٰ بھی عظیم، عرش عظیم، مگر مصطفیٰ کے قدموں پہ ساتھ جو نعلین، عرش تو اسے چومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عرش مجید ہے مگر مصطفیٰ کے نعلین کو چومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ساری فضیلتیں یہ عرش کے نیچے ہے۔ مصطفیٰ تمام فضیلتوں سے آج جو ہے عرش پر آپ تشریف لے گئے ہیں کہ عرش مصطفیٰ کے نعلین کو چوم رہا ہے، جہاں پر فرشتے بھی رک چکے ہیں، جبریل امین بھی نیچے رہ چکے ہیں۔ ساری فضیلتیں جب نیچے ہیں، اب فضیلت مصطفیٰ جاننا ہو تو کس سے جانے؟ ہر فضیلت تو نیچے ہے، مصطفیٰ پھر بلند ہے۔ اب یہاں پر مصطفیٰ کریم آقا کے مقام کی حد تو ہے ہی نہیں، اور کوئی تعین کر بھی نہیں سکتا۔ بھائی اب کس سے پوچھیں گے مقام مصطفیٰ کہ جن کے قدموں کو آج عرش چوم رہا ہے، تمام فضیلتیں آج نیچے رہ چکی ہے؟ تو پھر بات یہ سامنے آتی ہے کہ گھبراؤ مت، آج اگر مقام مصطفیٰ جاننا چاہو تو انہیں تلاش کرو، انہیں دیکھو کہ جو نبی کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی نبی کا مقام اس قدر بلند کہ ساری فضیلتیں آج نیچے ہیں، مصطفیٰ کے قدم مبارک آج اوپر ہیں۔ تو یقیناً مصطفیٰ کا مقام علی سے زیادہ کون بتا سکتا ہے کہ جو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھے ہوں؟ حسن کے علاوہ یا حسین کے علاوہ ہمیں اور کون بتا سکتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ کیونکہ فضیلتیں تو ساری آج نیچے رہ چکی ہیں، تو پھر وہی جانتا ہوگا کہ جو اسی کندھوں پر بیٹھا ہو کہ جس کے قدموں کو عرش نے چوما ہو۔ اب عرش پر پہنچ گئے مقام مصطفیٰ، جانیے کہ کس قدر بلند ہے مقام مصطفیٰ، کہ عرش معلّہ بنا ہے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے، عرش معلّہ۔ اب آگے کی کیا منازل ہے حضرات گرامی؟ قرآن کریم نے جو فرمایا، قرآن کریم میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اب یہاں پر رب نے فرمایا کہ اس قدر قریب ہوئے حضور علیہ السلام کی ذات، اس قدر قریب کے 2 ہاتھوں کے فاصلے پر، پھر فرمایا اس سے بھی قریب۔ اگر یہ فرما دیا جاتا کہ 2 ہاتھوں کے فاصلے پر تو پھر بات رک جاتی کہ بھئی یہاں پر حد لگا دی گئی کہ اتنا فاصلہ تھا، مگر اسی کے بعد رب نے فرمایا کہ اس سے بھی قریب۔ بھئی کتنا قریب؟ اب آگے بات نہیں بتائی کتنا قریب، کتنا قریب اگر بتا دیا جاتا، تعین کر دیا جاتا، ایک حد لگا دی جاتی کہ اتنے قریب، تو پھر حد ہو جاتی، مگر کتنے قریب یہ تو رب ہی جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے کہ کتنے قریب، کہ اتنے قریب، اس سے بھی قریب۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں اتنا قریب ہوا، کتنا قریب یہ سرکار ہی جانتے، مگر حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے جاگتی حالت میں اپنے رب کو دیکھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج جو تھی یہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ روحانی سے کیا مراد؟ کہ خواب کی حالت میں بندہ سو جائے تو خواب آتا ہے، تو پھر جو ہے خواب کی حالت میں اگر کوئی آپ کو کہے کہ میں رات سویا ہوا تھا، جب صبح اٹھ کر تم سے آ کر یہ کہے کہ میں امریکہ پہنچ گیا، وہاں سے میں لندن گیا، لندن سے میں پھر مکہ مکرمہ پہنچ گیا، عمرہ بھی کیا، سعی بھی کی، پھر میں آ بھی گیا، تو پھر بندہ یہ کہے گا کہ صبح فجر میں اٹھ گئے تھے، کیونکہ یہ معاملہ خواب کا ہے۔ اگر خواب کا ہی معاملہ ہوتا تو حضور علیہ السلام نے جب معراج کا ذکر فرمایا تو ابو جہل کو وہ کون سی بات تھی جو وہ انکار کرتا رہا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس نے انکار کیا۔ اور خواب کا جہاں تک تعلق ہو تو یہ تو نبیوں کے سردار ہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو، صالحین کو یہ مقام عطا فرمایا ہے
کہ رب جسے چاہتا ہے تو خواب میں اپنی زیارت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ خواب کا معاملہ اور ہے، مگر یہاں معراج کی رات یہ خواب نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت تھی، جسمانی معراج تھی، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے جسم کا ہونا یہ ضروری ہے، کیوں جسم کے ساتھ قرآن میں یہ فرما رہا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یہاں پر کہ عبدا اذا صلی، جہاں نماز کے لیے عبد کی بات کی وہاں پر رب نے 15ویں سپارے میں بھی یہی فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ جو معراج ہوئی وہ معراج روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی۔ روحانی تو حضور نے نہ جانے کئی مرتبہ زیارتیں کی ہوں، یہ تو حقیقتاً اور جسمانی معراج تھی کہ جو مقام اور مرتبہ آج کی رات یعنی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو فرمایا، اور یہ فرما دیا کہ محبوب آج تم ہی مجھے دیکھو گے اور تم سے قبل کسی نے نہیں دیکھا مجھے۔ آئے تھے آدم بھی، ہم نے انہیں بھی معراج کرائی مگر وہ معراج کچھ اور تھی۔ معراج تو ہم نے ادریس کو بھی کروائی، نوح کو بھی کروائی، ابراہیم کو کروائی، مگر یہ معراج اور تھی۔ اے محبوب تمہیں جو معراج ہو رہی ہے نا یہ معراج اور ہے، یہ جسمانی معراج۔ آؤ آ کر مجھے دیکھ لو کیونکہ تم میرے محبوب ہو۔ اور اے محبوب، اے میرے نبی، آدم بھی جب تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی میری وحدانیت کا اعلان کیا کہ خدا ایک ہے مگر دیکھا نہیں۔ اعلان تو ادریس نے بھی کیا، نوح نے بھی کیا، یحییٰ نے کیا، ہر نبی ہر پیغمبر یہ اعلان کرتے رہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، مگر کسی نبی نے مجھے دیکھا نہیں۔ اے محبوب اگر تم بھی بن دیکھے اعلان کر دو گے تو تمہارے میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ اے محبوب انہوں نے بن دیکھے اعلان کیا ہے، آؤ تم مجھے دیکھ کر اعلان کرو۔ اپنی جاگتی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی زیارت کی، اور جب تشریف لائے آپ نے جب واقعہ معراج کا جب ذکر کیا تو آپ نے سنا ابو جہل اس نے انکار کر دیا کہ ہاؤ دس پوسیبل، معجزہ تھا یہ مصطفیٰ کا، اور معجزہ ہوتا وہی ہے جسے عقل تسلیم نہ کرے، عقل میں جو بات نہ آئے یہی تو معجزہ ہے۔ یہ معجزہ تھا، ابو جہل نے انکار کیا، مگر ایک تھا عاشق وفا، عاشق با وفا، ایک تھا عاشق صادق، اس نے آ کر سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی کہ میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جسے آج بھی دنیا حضرت ابو بکر صدیق کہتی ہے کہ واقعے کی معراج کی جو تصدیق فرمائی اللہ نے صدیقیت کے اس مرتبے پر فائز کر دیا کہ آج بھی صحابہ کرام میں صدیق سب ہے مگر صدیق اکبر ایک ہی ہے۔ معراج کی رات کیا باتیں ہوئی ہیں یہ حضرات گرامی کوئی نہیں جانتا، ہاں البتہ جو تحفہ اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا وہ نمازوں کا تھا۔ 50 نمازیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تحفے میں عطا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملاقات کر کے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے، کچھ کم کروا دیجئے۔ یہاں تک کہ آپ 9 مرتبہ 9 ٹائمز دوبارہ جاتے ہیں آتے ہیں، اور جب پہلی بار تشریف لے گئے تھے تو وہ تو جبریل امین ساتھ تھے، براق پر گئے تھے، مگر واپسی میں تو کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا، واپسی میں آپ اکیلے آ رہے ہیں، اور 9 مرتبہ جو گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت نے تو نماز پڑھنی نہیں تھی، پڑھنی امت محمدیہ نے تھی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام
کیوں نمازیں کم کروا رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ خواہش کی تھی، یہ عرض کی تھی کہ مالک مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ جواب آیا تھا کہ لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات حضور کی ان آنکھوں کی زیارت کر رہے تھے کہ محبوب میں کیوں نہ آپ کی ان آنکھوں کو دیکھوں کہ جو رب تعالیٰ کو دیکھ کر آ رہی ہے۔ تو 9 مرتبہ سرکار گئے، 5 نمازیں کم ہوتی، پھر جاتے پھر آتے، تو 5 نمازیں رہ گئی۔ کچھ جو درباروں پر ملنگ قسم کے جو لوگ بیٹھتے وہ کہتے اگر حضور ایک بار اور چلے جاتے تو 5 بھی نہ رہتی، مگر 5 نمازیں رہ گئی، اور 5 نمازیں حضور لے کر آئے معراج سے تحفہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو انعام عطا فرمائے کہ اے نبی کی امت، یہ معراج کے وقت میں نے نماز تحفے میں دی ہے۔ حضور کی معراج تو یہ ہے کہ وہ عرش معلی اور میری زیارت کا شرف میں نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضور کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اے میری امت، میرے بندو، میری امت سنو، میں جو معراج کر کے آیا اور مجھ پر جو اللہ تعالیٰ نے نمازیں جو مجھے عطا کی اور مومنین پر جو فرض کی، اب تمہاری جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے نمازیں کم کی ہیں مگر ثواب کم نہیں کیا۔ اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے تو ثواب 50 کا ملے گا۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص 5 نماز پڑھتا ہے تو ثواب 50 ہی کا ملتا ہے، کیونکہ ثواب نمازیں جو آئی تھی وہ 50 تھی، تو رب تعالیٰ نے نمازیں کم کی ہیں، ثواب کم نہیں کیا۔ جب حضور تشریف لے آئے، جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بستر ویسے ہی گرم ہے، آپ نے جو وضو فرمایا تھا وہ پانی ویسے ہی بہہ رہا ہے، وہ جو زنجیر تھی وہ ویسے ہی ہل رہی ہے۔ سرکار مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے لامکان تک پہنچتے کر دوبارہ آئے، مگر ہر چیز ویسے ہی ہے، جیسے بستر گرم ہے، زنجیر ہل رہی ہے، پانی وضو کا بہہ رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور علیہ السلام یہ جان کائنات ہے، ساری کائنات کی جان ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بالکل آسان ورڈز یوز کر رہا ہوں کہ یہ گھڑی میں سے اگر ہم سیل نکال دیں نا، سیل، تو ابھی بج رہے 9:02، آپ یہ سیل نکالنی تو گھڑی رک جائے گی۔ اب آپ سیل اپنی پاکٹ میں ڈالیں اور آپ جائیے 1 ہفتے کے لیے کہیں بھی گھوم کر آئیں، جب دوبارہ سیل لگائیں گے تو گھڑی وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے آپ نے بند کی تھی، کیونکہ وہ سیل جب نکل گئے تو گھڑی وہیں رک گئی۔ تو حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تو جو چیز جہاں تھی وہاں ہی رک گئی، کائنات کا سارا سسٹم رک گیا، کائنات کا سارا نظام یہ رک گیا، ہوائیں رک گئی، سمندر کا پانی یہ رک گیا، ہر شے اسٹاپ ہو چکی ہے اور رک چکی ہے، کیونکہ آج جانے کائنات جو لامکان تک گئے ہیں۔ جیسے سرکار دوبارہ آئے تو پھر دوبارہ ہر چیز دوبارہ شروع ہو گئی۔ تو وہ جب اس زمین سے لامکان کی طرف تشریف لے گئے تو ہر شے اسٹاپ ہو چکی تھی۔ تو ہم تبھی کہتے ہیں کہ آج بھی جو نظام چل رہا ہے، جو کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، جو ہوائیں چل رہی ہیں، آج بھی سمندر کے پانی میں جو آپ تازگی دیکھتے ہیں، آج بھی جو پھول اور یہ کہکشاں یہ جو نظارے ہم دیکھتے ہیں، جو آج بھی جسے دیکھ کر دلوں میں سکون ہم حاصل کرتے ہیں، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ آج بھی میرے نبی حیات آمنہ بی بی کے گھر کا